نے پہلوان صاحب اٹھیو ایک اکلنگی مارو، مار پائے گا اکلنگی یا دھوبی پاٹ؟ بولو یہ داؤں کے نام ہے جی، بولو مار پائے گا کیا؟ اگر سانس نکل گئی تو سب کچھ ختم۔ سانس دو میرے اللہ نے، اور بہنوں کو، بھائیوں کو، امیر کو، غریب کو کتنی دولت سے، کتنی قیمتی چیز سے نوازا، مگر بولو دو بیگھے زمین میں اس کے گھر پہ کتنے چکر لگاتے ہو؟ تمہیں اتنی سانسیں دی، جسم دیا، پورا وجود دیا، تو تم اللہ کے گھر میں کتنے چکر لگا رہے؟ ذرا مجھے بتاؤ۔ 5 وقت تمہیں 24 گھنٹے میں اللہ کے گھر میں جانا تھا، 5 وقت، مگر تم نہیں گئے۔ فجر کی نماز پڑھتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، ظہر کی نماز پڑھتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، عصر مغرب کی نماز پڑھتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، عشاء کی نماز پڑھتے، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی۔ اللہ فرشتوں میں کہتا ہوں میرے فرشتے دیکھو یہ بندہ میرا میری ہر نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے، اب مرنے کے بعد میں اس کو جنت عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہاں شکر ادا کر رہے ہیں؟ ماں باپ نے پیدا کیا، اسی ماں باپ کو ہی آنکھیں دکھا دیتا ہے۔ توجہ رکھو بیٹا، توجہ میری طرف۔ اسی ماں باپ کو آنکھیں دکھا دیتا ماں باپ کو، مگر میرے نبی کی زندگی دیکھو یار، نبی کی زندگی کا ایک لمحہ سنا دوں جی توجہ ہے جی، ٹائم بتائیو کیا ہوا نہ؟ دکھا دو، کوئی بات نہیں۔ اچھا 11 بجنے والے ہیں، بج گئے؟ اچھا اللہ میرے نبی کی ذرا زندگی دیکھو پیارے، تمہیں زندگی گزارنا آ جائے گی۔ اللہ چھوٹے سے حضرت حلیمہ کے یہاں رہتے تھے۔ حضرت حلیمہ نے کہا چلو میں اب جو پہنچا دوں آقا کے دادا کے پاس، نوٹوں کو کم دیکھو مجھے زیادہ دیکھو۔ کہا چلو پہنچا دوں۔ حضرت حلیمہ نے میرے آقا کو اونٹنی پہ آگے بٹھالا، خود پیچھے بیٹھی، اونٹنی چل پڑی۔ سبحان اللہ، چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے۔ جنگل میں ایک جگہ ایسی آئی جہاں پر کنواں تھا، اور اس کنویں کے سامنے ایک عورت اپنے بال پکڑے ہوئے رو رہی تھی، کہہ رہی تھی ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ حضرت آمنہ، حضرت حلیمہ نے دیکھ لیا، مگر سوچا میں کیوں رکوں یہاں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ میرے نبی نے اپنی ماں کی طرف کو دیکھا، حضرت حلیمہ کی طرف کو دیکھا، حلیمہ نے اونٹنی کی رسی کھینچ لی تاکہ عورتیں چلنے لگے۔ میرے نبی نے دونوں مٹھی میچی، میچنے کے بعد یہ انگلی کھڑی کری، کھڑی کرنے کے بعد اونٹنی کے آگے پیروں کی جگہ پر، اونٹنی کے جہاں پر میرے نبی بیٹھے ہوئے تھے، دونوں انگلیاں ایسے کر کے گاڑ دی۔ سبحان اللہ، سبحان زمین نے اللہ۔ اونٹنی کے پاؤں پکڑ لیے، زمین نے کیا کر لیے بولو؟ ہاں توجہ رکھو میری طرف، ہاں توجہ ہے نا؟ زمین نے اونٹنی کے دونوں پاؤں پکڑ لیے، اب اونٹنی نہیں بڑھتی، ہاں کوئی بات نہیں، اونٹنی نہیں بڑھتی۔ اور جیسے ہی اونٹنی نہیں بڑھی، اب وہ عورت نے دیکھا یہ رک گئی۔ حلیمہ بھی اتری، میرے نبی بھی اترے۔ حلیمہ کہنے لگی کیا بات ہے؟ حلیمہ کہنے لگی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی بہن میری مدد کرو گا؟ کیا مدد کروں؟ کہا مجھے پیاس لگ رہی تھی، میری گود میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے کنویں میں جھانک کر کے دیکھا، دیکھو کتنا پانی ہے، کتنی نیچے ہے، کہیں اوپر تو نہیں ہے، مگر میری گود میں میرا بچہ مچل گیا اور میرے ہاتھ سے چھٹ گیا، کنویں کے اندر گر گیا۔ کئی منٹ
बच्चा मेरा मर चुका होगा, मेरा शौहर मुझे जिंदा जला देगा, मेरा शौहर मुझे नहीं छोड़ेगा, या तो मैं भी यही मर जाऊं, मुझे कुएं में ढकेल दो, या फिर मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मेरे नबी कुएं की तरफ को चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर माँ ने जो था हाथ पकड़ लिया हलीमा ने, क्योंकि माएँ डरती है ना, अगर एक आध बच्चा गिर जाए, किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए तो माएँ डरती है ना, सड़क पे तो रोकती है। माँ ने कहा नहीं बेटा मेरे लाल ले जाओ, मेरे आका खींच रहे हैं। कह रहे माँ मुझसे किसी रोती हुई के आंसू नहीं देखे जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरे नबी आगे बढ़ रहे हैं, हलीमा खिंचती चली जा रही है, मगर का बेटा दूर से देखना। कहा माँ मैं दूर से देखूंगा, तवज्जो रखो। मेरे नबी को हलीमा डांटे पड़ी है। मेरे नबी ने कुएं में झांका, इधर देखा उधर देखा, ऊपर देखा नीचे देखा, अल्लाह जाने क्या पड़ा या क्या कहा। कुएं के अंदर थूक दिया, और जैसे कुएं के अंदर थूकना था, कुएं का पानी मन के बराबर आ गया, और उस औरत का बच्चा नीचे से ऊपर उतरा करके कुएं के मन पे आकर के रख गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग कहते हैं ना नबी हमारी तरह, बहुत सारे हैं, मिसालें देते हैं सीधे साधे लोग, ये पता नहीं किस नजरिए से वो लोग पढ़ते हैं देखते हैं जी। मैं अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना तो तुम्हें मेरे ये कपड़े भी अच्छे लगेंगे, मेरी चादर भी अच्छी लगेगी, मेरा साफा मैं पूरे ही अच्छा लगूंगा। और अगर मुझसे थोड़ी सी नफरत होगी ना तो गल्ला साफा कैसा बांधे हैं, चादर कैसी, कपड़े कैसे, बोल कैसे रहे हैं, कैसे मतलब कीड़े निकलते रहेंगे। बोले है कि नहीं है? तो जो लोग नबी को ना मोहब्बत से देखते थे, ये कहते थे दुनिया में आका की तरह कोई है ही नहीं। बेशक। और अबू जहल थोड़ी उस नजर से देखता था कि इनके अब्बा नहीं, अम्मा नहीं, यतीम है, गरीब है, हम इनके खानदान के, हम पैसे वाले, दौलत वाले, उसी खानदान से, इनसे अफजल तो हम है। तो वो गिरी नजर से देखते थे, तो वो अबू जहल हो गए, जाहिलों के बाप हो गए जी। बेशक। जलने बेचारे आज तक जहन्नम में पड़े हैं, बड़ी ठुकाई हो रही है जी। समझे? अब कुएं की मन पे आ गए। हाँ, तो जो लोग कहते हैं ना, फिर मिसाल क्या देते हैं, क्या कहते हैं बताऊं? कहते हैं कि नबी के दो हाथ हैं। बोले हाँ, तो हमारे भी दो हाथ। अब देखो हम नबी की तरह हुए। कहा नबी की दो आंखें, तो हमारी भी दो आंखें नबी की तरह हुए ना। हाँ, और हमारे दो पाँव, तो नबी के भी दो पाँव। इनसे कहना कम से कम इतना तो पढ़ लिया होता, तेरा हाथ अगर नबी का हाथ उठता है तो डूबा हुआ सूरज पलट आता। बेशक, बेशक। और तेरा हाथ उठता है या तो किसी का गला घोटता है या फिर माल खसोटता है। बेशक। यही तो है जी। नबी का पांव उठता है तो पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे, चौथे, पांचवें अर्श आजम पे पहुंचता है। बेशक। और तेरा पांव उठता तो किसी गन्ना तोड़ के खाता जी। ये तो खूब ही खाए होंगे तुम लोगों ने जी, इसीलिए यही बातें बता रही हूँ मैं, समझे? इनसे कहीं बराबर। और हाँ, हजरत जाबिर ना, हजरत जाबिर उन्होंने दावत कर दी, मशहूर बात है जी जी। मेरे नबी ने कहा चलो सबकी दावत है। हजरत जाबिर के पांवों के नीचे जमीन निकल गई। 2-3 आदमियों का इंतजाम, 70-80 सहाबा, और उनका लीवर हाई था जी। तुम्हारी तरह थोड़ी 1.5 रोटी खाई फैल गए कि पेट में दर्द है या सर में दर्द है। वो लोग ताकत थी उनके अंदर, काम करते थे, तो ऐसे ही खाना भी खाते थे। पुराने लोग गुड़ की आधी भेली खा जाते थे, पूछो जी। हाँ, समझे? एक भी खाया। और बाज 50-50 रसगुल्ले खाया था, रसगुल्ले। हाँ, ऐसे भी गुजरे। मगर ताकत कितनी थी, अगर बैल अटक जाते थे ना, बैल, तो तहमद यहाँ कंधे पे लगाया और गाड़ी का वो लगाया, खल्लू होता था, क्या होता था, और लगाई ताकत तो बैल भी पार, गाड़ी भी पार जी। ये भी तो थे उनके अंदर। वैसे ही काम कर, फावड़ा चलाते थे तो घंटों खेत को पलट के फेंक दिया करते थे, मेंढे डाल दिया करते, बोलो था नहीं था जी। तो ऐसे मामला 70-80 सहाबा की हो गई।
حضرت جابر آئے تو چہرہ خوشک، بولا آج بے عزتی ہو جائے گی، آج کی بیوی ہوتے جھاڑو پکڑ لیتی، گئی کیوں تو امام صاحب کی دعوت پہ تو جھگڑے ہو رہے ہیں، صحیح بتا رہا ہے امام؟ اچھا تمہارے یہاں بھی ہے؟ بھیا معاف کر دینا، مجھے پتہ نہیں تھا، میں تو اس لیے اس لائیو میں کہیں سوچا تم کہ امام صاحب نے مجھے کہہ دیا، میں تو جرنل بات بتا رہے پورے اس میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بتاؤ سمجھے؟ ہاں تم تو کہو گے اس لیے توجہ ہے نا، توجہ۔ بہرحال تو اب ہوا یہ، اب حضرت جابر ہے تو منہ سوکھا ہوا، تھوڑا خشک تھا۔ بی بی بولی کیا بات میرے سرتاج، کیا نبی نے دعوت قبول نہیں کی؟ بولی کر تو لی، اپنے یہاں انتظام کتنا ہے؟ بولے 2-3 آدمیوں کا۔ تو بولے میں نے تو نبی کے کان میں کہا تھا، حدیث میں فَسَرُرْتُ کا لفظ آیا، کانا پھوسی کرنا، کانا پھوسی کرنا، مطلب یہ موڑے کی برابر، حضور آپ کی دعوت ہے، یا 1-2 برابر میں آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ اور یہاں حضور نے کہا یا اہل خندق، اے خندق کھودنے والو، خندق والو جلدی جلدی کام کرو، سب کی دعوت جابر کے یہاں ہے۔ اب اگر نہیں کھلا رہے تو بدنامی، اگر نہیں کھلا رہے تو بدنامی، اور ہے نہیں انتظام، اب کیا کرے؟ کسی کی بیٹی کی شادی ہو، 100 آدمیوں کا انتظام ہو، 150 باراتی آ جائے تو کیا ہوگا اس کا؟ پیچھے کو گر جاتا، چکر کھا گئے۔ اور یہاں پر بےعزتی، مگر بیوی بھی بڑی پیاری بیوی تھی، آج کی بھی بڑی بڑی پیاری بیوی ہیں، پیسے چرا لیتی ہیں شوہر کے۔ اللہ اللہ، حضرت جابر کی بیوی کہ میرے سرتاج پریشان کیوں، کہ میں نے 1-2 کی دعوت کی تھی، نبی نے سب کی کر دی، میرا کیا ہوگا؟ کہ رے تم کیوں پریشان ہو رہا، یہ بتاؤ تم نے کس کی تھی؟ کہ میں نے آقا کی، باقی کی کس نے کی؟ بولے آقا نے۔ کہ ہم تو آقا کو جانے، باقی کو آقا جانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھا ایسا ایمان؟ جی اب تو ٹفن آ جائے امام صاحب کا جمعہ کے دن، جمعہ رات کو کھا لیا اس دعوت نے بھی۔ یہ عالم ہے یہ، اللہ اللہ، سنو پیارے سنو، حضرت جابر کے ادا، مگر میرے نبی نے کہا جابر سنو، جب گوشت بنے نا، وہی بچہ چھوٹا سا کاٹا، اتنا ہی تھا بیچارہ، کہا ایسا کرو بلا لینا مجھے۔ گئے میرے نبی، تو میرے نبی نے ہانڈی میں تھوک دیا، کیا کرا بولو؟ ہانڈی میں تھوک دیا، اور تھوڑا لعاب دہن آٹے پہ لگا دیا، بولے پکاتے رہو کھلاتے رہو، پکاتے رہو کھلاتے رہو۔ حضرت جابر نے، ان کی بیوی نے 2-1 عورتوں کو اور بلا لیا، پک رہا آٹا کم نہیں ہو رہا، ڈھک دیا آٹا کم نہیں ہو رہا، پک رہا 70-80 سب نے کھا لیا۔ اب دونوں میاں بیوی چکر میں، اتنا آٹا اتنے لوگ کھا گئے، معاملہ اجی دل نہیں مانا، ہانڈی کھول کے دیکھ لی، جب دیکھی تو اتنا ہی تھا جتنا تھا۔ جی میرے نبی بولے جابر اگر کھولتے نہیں تو قیامت تک ختم نہیں کر پاتے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ان سے کہیو تم کہہ رہا ہو نا نبی کا منہ میری طرح ہے، نبی کا ہاتھ میری طرح، کہیو ایسا کرنا، تو ایک مرتبہ تیرے یہاں گوشت بنتا ہو نا تو ہانڈی میں تھوک دیے، تیری بیوی جھاڑو سے تیرا تھوتڑا سنبھال دے گی، اتنا مارے گی، اتنا مہکے، کم بخت پورا گوشت بگاڑ دیا۔ تبھی سے پتا چلے گا کہ تو ہے کس کی طرح۔ کہاں پدی کا شوروا ہے، سوچنے کی بات ہے، کس سے مقابلہ کر رہا، اور ہے پکوڑا۔ توبہ توبہ، لا حول ولا قوت، کم سے کم سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ ارے وہ آقا ہے ہمارے، سر کے تاج ہے ہمارے، اللہ کو سب سے محبوب پیارے آقا محمد الرسول اللہ ہے، وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے آقا ہیں۔ بے شک بے شک، بول ہے نہیں، ساری کائنات کو سب کچھ آقا کے در سے ملتا ہے۔ لا ورب الغرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیچے والو، لا ورب الغرش جس کو جو ملا ان سے
بٹتی ہے کونین میں نعمتی رسول اللہ